بابا پلیز اسکوٹی لے دے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس بار ایگزامز میں ٹاپ کروں گی۔ وہ مسلسل 1 گھنٹے سے اپنے بابا کے پاس بیٹھی منتیں کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر اس کے کزن فرحان نے لقمہ دیا، اور جو پچھلے سال ایک سبجیکٹ میں فیل ہو گئی ہو اس کا کیا؟ وہ بھی میں پاس کر لوں گی، تم اپنا منہ بند رکھو۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، نہیں یار، میں کون ہوتا ہوں تمہاری باتوں میں بولنے والا؟ میں تو بس تمہیں یاد کروا رہا تھا کہ اس سپلی کے ساتھ تو تم کبھی بھی ٹاپ نہیں کر سکتی ہو۔ تو یہ بات کرنا بھی چھوڑ دو، نور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فرحان نامی اس بلا کا گلا گھونٹے۔ تو میں بعد میں ملتی ہوں، اس نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے اشارہ کیا۔ مگر یہاں پر پرواہ کس کو تھی؟ بابا پلیز اسکوٹی لے دے، وعدہ کرتی ہوں کہ آپ جو کچھ کہے گی وہی کروں گی، آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گی۔ وہ پھر سے منتوں پر اتر آئے تھی۔ انکل کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی باتیں ماننے کی، یہ ہمیشہ اسی طرح سے ہی کرتی ہے۔ جب تک اس کی کوئی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی تب تک سیاست دانوں کی طرح عوام سے وعدے کرتی رہتی ہے، اور جیسے ہی اس کی ڈیمانڈ پوری ہو جاتی ہے تو اپنے وعدوں کو یوں بھول جاتی ہے جیسے اس نے کبھی کوئی وعدہ کیا ہی نہ ہو۔ تم تو یہاں سے دفع ہو جاؤ، وہ اونچی آواز میں چلائی۔ انکل دیکھیں اب اسے کیسے اپنے سے 3 سال بڑے کزن سے بات کر رہی ہے۔ بھائی کوئی تمیز ہوتی ہے، کوئی لحاظ ہوتا ہے، مگر تم کیا جانو وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، تم سے پورے 3 سال بڑا ہے۔ جہانگیر صاحب نے بھی اسے آنکھیں دکھائی تو وہ منہ بسور کر سائڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ اب اس کے پاس ایک آخری ہتھیار بچا تھا، اور وہ تھا اس کے آنسو۔ وہ فوراً ہی اپنی آنکھوں میں آنسو لے آئی اور ٹمٹماتی ہوئی نظروں سے اپنے بابا کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ دیکھا انکل، مجھے پتا تھا کہ آخر میں یہ یہی حربہ استعمال کرے گی، فرحان نے دھیمے لہجے میں کہا، اور پھر یہی پر جہانگیر صاحب پگھل گئے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب رونا بند کرو، میں شام میں ہی سکندر سے بات کرتا ہوں، وہ تمہارے لیے کوئی اچھی سی اسکوٹی لے آئے گا۔ بابا مجھے پنک کلر کی اسکوٹی چاہیے، وہ پھر سے بولی تو فرحان نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ ایک تو ان لڑکیوں کو پنک رنگ کے علاوہ اور کوئی کلر دکھائی ہی نہیں دیتا، تمہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ تم بھی تو ہمیشہ نیلے رنگ کے کپڑے لیتے ہو، وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے میری ماں، یہ میرے ہاتھ دیکھو، معاف کر دو مجھے۔ فرحان کا سارا پلان خراب ہو گیا تھا۔ دراصل اس کا مقصد تھا کہ وہ ہر حال میں انکل کو روکے تاکہ اس کی شرارتی کزن اسکوٹی سے محروم جائے۔ وہ جانتا تھا کہ جیسے ہی اس کے ہاتھ میں اسکوٹی آ گئی وہ پورے شہر میں ایکسیڈنٹ کرتی پھرے گی، مگر یہ کیا، اس بار پھر اپنی کزن کی آنسوں کے سامنے وہ بھی ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ جب وہ باہر نکلنے لگی تو فرحان نے اسے پکارا، آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ میں تمہیں کالج چھوڑنے بھی جاتا ہوں اور لینے بھی جاتا ہوں، تو تم کیوں اسکوٹی لے رہی ہو؟ اسے ابھی بھی پریشانی ہو رہی تھی۔ تم مجھے چھوڑنے جاتے ہو اور اس کے ساتھ جو 100 تانے دیتے ہو، اس کا کیا؟ یہ سن کر اس نے بے ساختہ نگاہیں چرائی۔ یہ تو پھر چلتا رہتا ہے، مگر مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا فرحان صاحب۔ اچھا ٹھیک ہے، اب زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چلو آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ فرحان نے اسے ایک اور پیشکش کر دی۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ فرحان کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا، کیونکہ اسے فوراً سے یہ امید نہیں تھی۔ ہر رات ہی وہ اس کے پاس آتی تھی اور اس کی منتیں کرتی تھی، اور آج جب وہ خود ہی اسے آفر کر رہا تھا تو وہ صاف مکر گئی تھی۔ ویسے میں نے تمہارے لیے سیاست دانوں کی مثال بالکل صحیح استعمال کی ہے، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا تو نور ہنستی کلکلاتی وہاں سے باہر نکل گئی۔ اس کے سیکنڈ ایئر کے ایگزام ہونے والے تھے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے گی۔ ایگزامز کے لیے اس بار وہ تیاری بھی کر رہی تھی، کیونکہ پاسنگ مارکس ہر حال میں ضروری تھی، اور پچھلی بار جس سبجیکٹ میں فیل کر کے بیٹھی ہوئی تھی اس سبجیکٹ کو بھی پاس کرنا تھا، ورنہ اس کے بابا جان اسے جان سے مارتے تھے۔ اس سے تو اچھا ہے کہ اسی امیر انسان سے شادی کر لو تاکہ اس پڑھائی جیسے لفڑے سے تو جان چھوٹے۔ لیکن نہیں، اگر کسی امیر شخص سے شادی کر لی اور وہ تنگ ذہن نکل آیا تو میں کیا کروں گی؟ یہ سوچ کر ہی اس نے خوف سے ایک جرجری لی۔ اب اس کا رخ اپنے بھائی کے کمرے کی طرف تھا۔ اب اس نے 1 گھنٹہ بیٹھ کر اس کے کان کھانے تھے۔ جیسے ہی وہ اس کے کمرے کے اندر داخل ہوئی، سکندر اسے دیکھ کر ہی چیخ پڑا، ابھی یہاں سے جاؤ، میں تمہاری کوئی بھی بات سننے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں اور اس وقت آرام کروں گا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن جب ایک بار شروع ہوتی ہے تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتی،
اور وہ واقعی اس وقت بہت تک گیا تھا۔ یار تم کیسے بھائی ہو اپنی بہن کو ہی کمرے سے باہر نکال رہے ہو؟ گھر میں تمہاری جیسی افلاطونی بہن ہوگی تو کوئی بھی اسے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم مجھے جو کچھ بھی کہو گے مجھے منظور ہے، میں تمہیں کبھی بھی پلٹ کر جواب نہیں دوں گی، وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ڈرامائی انداز میں بولی۔ تو وہ آنکھیں چوٹی چوٹی کر کے اسے گھورنے لگا۔ تو تم کبھی بھی خود چل کر میرے کمرے میں نہیں آتی ہو؟ جب بھی تم میرے کمرے میں آئی ہو تمہیں مجھ سے کوئی نہ کوئی کام ہوا ہے، اس بار مجھے بتاؤ کہ کون سا حکم لے کر آئی ہو؟ وہ آنکھیں چوٹی چوٹی کر کے اسے گھور رہا تھا۔ یار تم مجھے کتنا جانتے ہو، اس کے قریب جاتے ہوئے بولی اور اس کے ساتھ ہی بٹ پر بیٹھ گئی۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گندے پاؤں میرے بٹ کے اوپر سے ہٹاؤ۔ اس کی نظر اس کے پاؤں پر پڑی جن پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ باہر سے کرکٹ کھیل کر گھر واپس آئی تھی اور بغیر منہ ہاتھ دھوئے اپنے بابا کے پاس چلی گئی تھی تاکہ ان کی منتیں کر سکے۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ انہی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور اب پھر اسی حالت میں ہی اپنے بھائی کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی صفائی پسند ہے، مگر اس کے باوجود وہ اسے تنگ کرتی تھی۔ اس نے اس کی بات مانی اور جلدی سے پاؤں نیچے کر لیے۔ سکندر کو حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا تھا۔ یار تم ضرور کوئی نہ کوئی بڑا کام لے کر آئی ہو، میں تمہیں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ اس بار میں تمہارا کوئی بھی کام نہیں کروں گا، وہ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا۔ تو وہ عجیب سے انداز میں مسکرانے لگی۔ سکندر کو اس کی مسکراہٹ سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی چھوٹا سا شیطان مسکرا رہا ہو۔ اب اس طرح سے مسکرا کر مجھے ڈراؤ نہیں اور صاف صاف بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے۔ میرا کالج کا ٹرپ جا رہا ہے اور تم اس کے لیے بابا جان سے پرمیشن لے دو گے۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ پچھلی بار بھی تم نے وہاں پر بہت ہنگامہ کیا تھا اور اکیلے ہی گھومنے کے لیے نکل گئی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ گھر والے تمہارے لیے کتنا پریشان ہو گئے تھے۔ اس نے اسے فرسٹ ایئر کے ٹرپ کی یاد دلائی تو وہ اپنا موبائل اپنے ہاتھوں میں گھمانے لگی اور اسے سکندر کے سامنے لہرانے لگی۔ اب یہ سب کچھ کیا ہے؟ سکندر نے خوفزدہ انداز میں اس سے پوچھا۔ میں تم سے دوسری بار کہہ رہی ہوں، کیا تم بابا جان سے پرمیشن لے کر دو گے یا نہیں؟ وہ اب دھمکی آمیز لہجے میں بولی تھی۔ اس کا انداز بھی تبدیل ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں کا رنگ بھی بدل گیا تھا۔ میں تمہیں کسی بھی صورت پرمیشن لے کر نہیں دوں گا، میں تمہیں یہ فائنل بتا چکا ہوں۔ سکندر بھی جیسے ڈٹ گیا تھا، مگر وہ اس کی حرکتوں کے سامنے زیادہ دیر تک ڈٹ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور ایک ویڈیو سکندر کے سامنے لہرا دی، جسے دیکھ کر سکندر کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا تھا اور اس کا وجود بھی ہولے ہولے لرزنے لگا تھا۔ یار تم کتنے ڈرپوک ہو، محبت کرتے ہو تو اس کے لیے کڑا ہونے کی بھی طاقت رکھو۔ اگر اس طرح سے چپ چپ کر محبت کرو گے تو خاک اپنی محبت کو حاصل کر پاؤ گے۔ وہ اس وقت کسی بڑے بزرگ کی طرح اسے مشورے دے رہی تھی۔ سکندر نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا اور زور سے دیوار پر مار کر توڑ دیا۔ مطلب اب تم مجھے اس موبائل کے بھی پیسے دو گے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اب یہ ویڈیو یہاں سے غائب ہو گئی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تم کہاں سے بابا کو دکھاتی ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تم نے کیا مجھے الو سمجھا ہوا ہے؟ تمہیں کیا لگا تھا کہ وہ ویڈیو صرف میں اسی موبائل میں ہی رکھوں گی؟ اور آپ کے علم میں اضافے کے لیے ایک اور بات غرض کر دیتی ہوں کہ اس موبائل کے اندر ایک میموری کارڈ بھی پڑا ہوا ہے جس میں یہ ویڈیو سیو ہے، اور اس کے علاوہ بھی یہ بہت سی جگہوں پر سیو ہے۔ تو آپ اسے ایک جگہ سے تو مٹا سکتے ہیں، مگر باقی جگہوں سے کیسے مٹائیں گے؟ تم نے میرا نقصان کیا ہے، اب تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ میں ابھی اور اسی وقت بابا کے پاس جا رہی ہوں۔ سکندر اس کی بات سن کر ڈر گیا۔ اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچ کر بٹ پر بٹھاتے ہوئے بولا، دیکھو میری ماں، میرے ہاتھ دیکھو اور مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں بابا سے پرمیشن لے دوں گا، مگر تم اس لڑکی کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاؤ گے۔ مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ یہ بابا کے مخالف بزنس مین کی بیٹی ہے۔ یار تمہیں محبت کرنے کے لیے کیا صرف یہی لڑکی ملی تھی؟ محبت کی بھی تو اپنے دشمنوں کی بیٹی سے۔ وہ اس کی محبت پر افسوس کر رہی تھی تو وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، محبت سے سوچ سمجھ کر تو نہیں ہوتی، یہ تو بس ہو ہی جاتی ہے۔ بس زیادہ شاہ رخ خان بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ آج کسی اور لڑکی کے ساتھ گھومو گے، کل اس سے پیاری لڑکی ملے گی تو اس سے محبت کرنے لگو گے۔ وہ کچھ زیادہ ہی سچ بولنے لگی تھی۔
سکندر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور کمرے سے باہر نکال دیا۔ اس کے دونوں بڑے کام ہو چکے تھے۔ اب اس کے لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اگلے ہی دن اس کے گھر میں اسکوٹی آ چکی تھی۔ وہ اسے گھوم گھوم کر دیکھ رہی تھی۔ فرحان تھوڑے ہی فاصلے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور اسے بیزاریت سے دیکھے جا رہا تھا۔ آرام سے ایک جگہ پر ٹک کر کھڑی کیوں نہیں ہو جاتی؟ کیوں اسے چاروں طرف سے دیکھ رہی ہو، وہ بھی بھوکوں کی طرح؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ میری اپنی اسکوٹی ہے، ہمیں اس سے جس طرح سے مرضی دیکھوں، تمہیں کوئی مسئلہ؟ وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ بھائی مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ وہ فوراً سے نرم پڑا تھا۔ چلو میں تمہیں چلانا سکھا دیتا ہوں۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا تم سیکھے بغیر ہی اسے چلاؤ گے؟ نہیں، میں اسے پہلے ہی سیکھ چکی ہوں۔ اس نے فرحان کے سر پر ایک اور بڑا دھماکہ کیا تھا کہ تم اپنے گھر والوں کی ناک کے نیچے کیا کرتی پھرتی ہو؟ مجھے سکندر نے ہی سکھائی تھی۔ اگر تمہیں یاد ہو کہ وہ 2 سال پہلے اس نے بھی ہیوی بائک لی تھی۔ او ہاں، میں کہاں سے بھول سکتا ہوں، وہ بھی تم نے سیکھی تھی اور اپنا ایکسیڈنٹ کروا بیٹھی تھی۔ 3 مہینوں تک اپنے بستر سے بھی نہیں اٹھ سکی تھی، بیچاری لڑکی۔ مجھ پر زیادہ ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اسکوٹی سٹارٹ کی اور اس پر سوار ہو کر باہر نکل گئی۔ اس نے اتنی جلدی یہ سب کچھ کیا تھا کہ فرحان کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اس کے اشارے پر گارڈ نے بھی جلدی سے حویلی کا دروازہ کھول دیا تھا۔ فرحان اس کے پیچھے بھاگا، مگر کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس وقت پورچ میں بھی کوئی گاڑی نہیں کھڑی تھی۔ ایک گاڑی جہانگیر صاحب لے کر گئے تھے تو دوسرا سکندر لے کر گیا تھا، اور فرحان کا اپنا گھر یہاں سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس خارج کرتا ہوا گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا۔ اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ جملہ معمول کے مطابق اس کے منہ سے نکلا ہوا تھا۔ تم کیوں اتنے پریشان ہو؟ آمنہ صاحبہ نے جب اسے دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ نہیں آنٹی، کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ کیا کھانے کو کچھ پڑا ہوا ہے؟ ہاں بیٹا، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے گرما گرم پکوڑے لے کر آتی ہوں۔ اس دن موسم بھی خوشگوار تھا، آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ جب بھی ایسا موسم ہوتا تھا تو آمنہ بیگم خود ہی کچن میں چلی جاتی تھی اور مزے مزے کے کھانے بناتی تھی۔ پکوڑے تو لازمی مینیو کا حصہ بنتی تھی۔ وہ اپنے دھیان میں اسکوٹی چلا رہی تھی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک ہی سامنے سے ایک گاڑی آئی۔ وہ اس سے ٹکراتی ٹکراتی بچی تھی، مگر اس کی اسکوٹی سامنے سے ٹوٹ گئی تھی اور گاڑی کے بھون پر بھی ڈنٹ پڑ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے شخص کو دھو کر رکھ دے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اپنی اسکوٹی سے اٹھی اور ہلکے بل چلائے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، مگر سامنے بیٹھی ہوئی شخصیت کو دیکھ کر اس کا دل دھڑکا، کیونکہ وہ کوئی دبلا پتلا یا اس کی عمر کا لڑکا نہیں تھا، بلکہ ایک بہت ہی ہینڈسم اور میچور مرد معلوم ہو رہا تھا، جس کے چہرے پر سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ نور کی اس حرکت پر عالم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ گاڑی سے نکلنے لگا تو نور جلدی سے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے الفاظ گم ہو گئے ہیں۔ یہی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں محترمہ کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ عالم کی آواز بہت خوبصورت اور بھاری تھی۔ نور کو اپنا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بولنا چاہ رہی تھی مگر بول نہیں پا رہی تھی۔ یہ دیکھو میری گاڑی کا کیا حال کیا ہے۔ عالم کو ایک نئی فکر ہونے لگی۔ نور نے ابھی تک اپنا ہیلمٹ نہیں اتارا تھا، اسی وجہ سے عالم اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اگر تمہیں اسکوٹی چلانی نہیں آتی تو گھر میں ہی بیٹھو، یوں باہر لوگوں کی گاڑیاں تباہ نہ کرو، وہ خونخوار لہجے میں بولا۔ اس کی بات سن کر نور کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ اس کا گلا بھی خراب تھا، جس کی وجہ سے اس کی آواز بھی توڑی توڑی مردوں جیسی ہو گئی تھی، اور فی الحال اس نے کپڑے بھی لڑکوں جیسے پہن رکھے تھے۔ وہ خاصی دبلی پتلی بھی تھی، جس کی وجہ سے عالم اندازہ نہیں لگا پایا کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ وہ اسے لڑکا سمجھ کر اسے ذلیل کر رہا تھا۔ اور دیکھو محترم نے رنگ بھی کیسا لیا ہے، لڑکیوں والا۔ عالم اسکوٹی کا رنگ دیکھ کر اس کا مذاق بناتے ہوئے بولا۔ پھر وہ اس کی طرف پلٹا، جلدی سے میری گاڑی کا نقصان پورا کرو۔ اب واقعی نور کا دماغ غصے سے گھوم گیا تھا۔ غلطی ماننا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، اور جو عالم کی آواز کا جادو تھا وہ بھی اس کے سر سے اتر چکا تھا۔ وہ خونخوار لہجے میں بولی، نقصان تو پورا کرو گے، میری اسکوٹی تم نے برباد کی ہے۔ تم جانتے نہیں ہو کہ کتنی مشکل سے میں نے اپنے بابا کی منتیں کر کے یہ اسکوٹی لی تھی۔ اگر انہوں نے اس کا یہ حال دیکھا تو مجھے گھر پر ہی بٹھا لیں گے۔
بہتر یہی ہے کہ تم جیسے لونڈے گھر پر ہی بیٹھے۔ یہ سن کر اس نے اپنا ہیلمٹ اتارا اور کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے خونخوار لہجے میں بولی، یہ لڑکا کس کو کہہ رہے ہو؟ لڑکی ہوں میں۔ اس کے لمبے بال اس کی کمر پر پھیل گئے تھے اور کچھ اس کے چہرے کو ڈانپ رہے تھے۔ عالم نے اسے دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے آج سے پہلے اس قدر خوبصورت لڑکی پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آیا اور پھر اسے سر سے لے کر پاؤں تک ایک نظر دیکھ کر پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، معاف کرنا، تم کہیں سے بھی لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ میں سمجھا کہ شاید کوئی لڑکا ہوگا۔ میں تمہیں کس اینگل سے لڑکا لگ رہی ہوں؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ عالم شاہ کا کچومر بنا دے۔ تم مجھے ہر اینگل سے ہی لڑکی دکھائی دے رہی ہو۔ وہ ایک بار پھر سے اسے گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا تو وہ گھبرا کر پیچھے کی طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ تم ایک بہت ہی بدتمیز انسان ہو۔ محترمہ، بدتمیزی کافی دیر سے آپ کر رہی ہے۔ میری گاڑی کا دروازہ تو آ کر یوں کھولا تھا جیسے اگلے ہی لمحے مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گی، مگر پھر جب میں نے آپ کی حالت دیکھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ میرا مقابلہ کر سکے۔ لیکن زبان کے معاملے میں آپ کو ہمیشہ ہی پہلے نمبر پر ہی سمجھوں گا، کیونکہ آج سے پہلے نہ تو کبھی مرد عورت کی زبان سے جیتا ہے اور نہ ہی کبھی جیت سکے گا۔ میں عورت نہیں ہوں بلکہ ایک چھوٹی سی معصوم لڑکی ہوں۔ میری عمر صرف اور صرف 18 سال ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے بچوں کی طرح چلائی تھی۔ عالم کو بے ساختہ اس پر پیار آیا۔ چلے اب یہ اسکوٹی میرے سامنے سے ہٹائے، میں پہلے ہی آفس کے لیے بہت زیادہ لیٹ ہو چکا ہوں۔ میری ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ وہ لڑکیوں کی بہت عزت کرتا تھا اور اس کو دیکھ کر نہ جانے کیوں عالم کو بار بار اس پر پیار آ رہا تھا۔ اس لیے مؤدبانہ انداز میں بولا، پہلے آپ میرا نقصان پورا کریں گے، اس کے بعد آپ کو یہاں سے جانے کی اجازت دوں گی۔ اگر وہاں پر کوئی اور لڑکا ہوتا یا پھر کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ ہرگز اسے پیسے نہ دیتا، مگر اس لڑکی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں اس نے اپنی جیب سے اپنا والٹ نکالا اور وہ پورا اس کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ جتنا بھی نقصان ہے پورا کر لیجئے گا، فی الحال یہ اسکوٹی میرے سامنے سے ہٹائے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تو نور نے جلدی سے اپنی اسکوٹی سامنے سے ہٹا دی۔ وہ اپنی گاڑی لے کر جا چکا تھا۔ نور نے جب وہ والٹ کھولا تو اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ وہاں پر 5,000 5,000 کی ایک موٹی رقم موجود تھی۔ نور نے بے ساختہ نگاہیں اٹھا کر اس دور ہوتی ہوئی گاڑی کو دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے اپنی غلطی کا بھی احساس ہوا۔ مجھے کمینوں والی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ خیر، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور کبھی بھی اسکوٹی کا نقصان پورا نہ کر پاتی۔ پتہ نہیں اس پر کتنے پیسے لگیں گے۔ وہ جب اس سے مکینک کے پاس لے کر گئی تو اس پر صرف 5,000 کا خرچہ آیا تھا۔ وہ سارے پیسے ویسے کے ویسے ہی موجود تھے۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنی حرکت پر افسوس بھی ہو رہا تھا۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ اتنے تھوڑے سے پیسے لگیں گے تو وہ اپنے ہی پاکٹ منی سے وہ پیسے دے دیتی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ غلطی ساری اس کی اپنی تھی، چونکہ اس کی غلطی ماننے کی عادت نہیں تھی۔ اسی وجہ سے اس نے سارا ملبہ اس شریف انسان پر ڈال دیا۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ اسے یہ سارے پیسے کیسے لوٹاؤں؟ اس نے وہ والٹ اپنی الماری میں ہی رکھ دیا تھا اور سوچا تھا کہ جب بھی اس سے رابطہ ہوگا یا پھر جب کبھی دوبارہ اس سے ملاقات ہوئی تو وہ اس سے کانٹیکٹ نمبر لے کر اسے پیسے واپس کر دے گی۔ وہ رات کے وقت باہر لان میں بیٹھی ہوئی تھی جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو فرحان کھڑا تھا۔ کہاں گم ہو یار؟ آج کل تو نظر ہی نہیں آتی ہو۔ میرے پیپرز ہونے والے ہیں، بس انہی کی تیاری کرتی رہتی ہوں، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ ویسے تم اتنی محنتی بن جاؤ گی، مجھ سے یہ سب ہضم نہیں ہو رہا ہے، فرحان نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ تو وہ اسے غصے سے گھورنے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ محترمہ، مطلب بالکل صاف ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کو بھی پڑھنے کا اتنا شوق ہوگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کالج میں صرف لوپریاں کرنے کے لیے جاتی ہوں؟ آپ نے خود ہی سچ بول دیا ہے، میں تو اب کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں بچا۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، وہ اس کے پہلو سے اٹھ کر جانے ہی لگی تھی کہ فرحان نے بے ساختہ اس کے بازو پکڑ لی اور اسے دوبارہ سے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولا، تم نہ صرف میری کزن ہو بلکہ میری رضائی بہن بھی ہو۔ میں تم سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں کہ تم نے کوئی بہت بڑا کام سر انجام دیا ہے اور اب تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں مل رہا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اب تم نے کیا کر دیا ہے؟
کیونکہ اس دن جب تم واپس آئی تھی تب بھی تم بہت زیادہ پریشان تھی۔ فرحان اس کی رگ رگ سے واقف تھا، وہ اچھی طرح سے اسے پہچانتا تھا اور جانتا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بس میں اپنے رزلٹ کی وجہ سے تھوڑی سی پریشان ہوں کہ اگر اس بار بھی پیپرز خراب ہو گئی، اس بار بھی میں پاس نہ ہو سکی تو یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیسے لوں گی؟ فکر مت کرو، اس باتوں پر محنت کر رہی ہو، تمہیں اپنی محنت کا اجر بھی ملے گا۔ فرحان اس کے چہرے کو پیار سے تپکتا اسے تسلی دیتا ہوا ایک بار پھر سے وہاں سے چلا گیا تھا، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس بار اس کی کزن اسے کچھ بھی نہیں بتانے والی۔ دوسری طرف اس کی شرارتوں میں بھی کمی آ گئی تھی۔ آمنہ بیگم تو خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے نہ تکتی تھی۔ جہانگیر صاحب بھی پرسکون ہو گئے تھے کہ چلو ان کی بیٹی کو تھوڑی سی عقل آ گئی ہے اور وہ واقعی بڑی ہو چکی ہے۔ سکندر بھی اب خوش تھا کیونکہ وہ اس کی چھوٹی چھوٹی شکایتیں اس کے والدین کو نہیں لگاتی تھی، ورنہ تو ہر رات ہی وہ کٹہرے میں کھڑا ہوتا تھا اور اپنے باپ کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوتا۔ گھر میں ایک بار پھر سے سکون چھا گیا تھا۔ اس نے اپنے پیپرز دیے تھے اور اب وہ بے صبری سے رزلٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ خدا کا شکر تھا کہ اس بار وہ پاس ہو گئی تھی اور اس کے نمبر بھی اچھے آئے تھے۔ اس نے سب سے بڑی یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن لے لیا۔ اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ وہ بہت زیادہ پرجوش تھی۔ جب وہ گھر سے نکل رہی تھی تو فرحان اور سکندر نے اسے خاص نصیحت کی تھی کہ کسی سے بھی ڈرنے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں کوئی پریشان کرتا ہے تو ہمیں صرف ایک کال ملا دینا، تمہاری اگلی کال پر ہم وہاں پر ہوں گے۔ ان کی بات سن کر وہ منہ بناتے ہوئے بولی کہ تم لوگوں کو کال ملانے سے اچھا ہے کہ میں پولیس کو کال کر لوں، کیونکہ جتنی دیر میں تم لوگ اٹھاؤ گے اتنی دیر میں تو وہ میرا کام تمام کر چکے ہوں گے۔ وہ ان دونوں کی عادت سے واقف تھی کہ وہ دونوں ہی گھوڑے گدھے بیچ کر ہی سوتے تھے، اور جب وہ سو رہے ہوتے تھے تو انہیں اٹھانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا تھا۔ ایک بار پہلے بھی وہ مشکل میں پھنسی تھی اور اس نے سکندر کو کال ملائی تھی، اور پھر سکندر نے شام کے وقت اسے دوبارہ سے کال بیک کر کے پوچھا تھا کہ کیا مسئلہ تھا۔ تمہاری کال وصول ہوئی تھی۔ تب اس کا دل کیا تھا کہ وہ سکندر کو اٹھا کر دنیا کے کسی ایسے کونے میں پھینک دے جہاں سے اس کی واپسی ہی ناممکن ہو جائے، مگر چونکہ وہ اس کا اکلوتا بھائی تھا اس لیے وہ اس طرح کا رسک نہیں لے سکتی تھی، ورنہ اس کی ماں اس کو جان سے مار دیتی۔ اچانک ہی لڑکوں کے گروپ کی اس پر نظر پڑی۔ ایک لڑکے نے اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا، اس نے اگنور کر دیا تو لڑکے نے دوبارہ سے اسے پکارا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھی اور پاٹدار آواز میں بولی کہ کیا مسئلہ ہے؟ اے لڑکی، تمیز سے بات کرو، میں تمہارا سینئر ہوں۔ لڑکے کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آتی جاتی لڑکی کو اشارہ کر کے پریشان کرو گے۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ میں تو خود کو ایک معمولی سی لڑکی سمجھتی ہوں، مگر تمہیں دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو تیرے نام مووی کے سلمان خان سمجھنے لگے ہو۔ اس کی اس بات پر وہاں پر کھڑے ہوئے سب لوگ کلکلا کر ہنس پڑے تھے۔ آتی جاتی ہوئی لڑکیاں بھی اب ان لڑکوں کا مذاق بنانے لگی تھی جو پچھلے ایک گھنٹے سے ہر معصوم لڑکی کو تنگ کر رہے تھے۔ نور کے چہرے کو دیکھ کر انہیں لگا تھا کہ وہ بھی معصوم ہوگی، مگر اب اس لڑکی کی باتیں سن کر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی کہ انہوں نے ایک فسادی کو معصوم سمجھ لیا تھا، وہ جو اس سے اٹک بٹک کروانے والے تھے اب منہ بنا کر سائٹ پر ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ اچانک ہی انہیں عالم شاہ اپنی جانب آتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر فاروق کھل کر مسکرا دیا اور اس لڑکی کو بولا، تمہارا تو ابھی میں بینڈ بجاتا ہوں، جاؤ جاؤ، بہت دیکھے ہیں تمہارے جیسے، میں کسی سے ڈرتی ورتی نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹی ہی تھی کہ عالم شاہ کو دیکھ کر اس کے قدم زمین پر ہی جم گئے تھے۔ اس کے گلے سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ جس شخص کو وہ کافی عرصے سے سڑکوں پر تلاش کر رہی تھی وہ اسے اپنی ہی یونیورسٹی میں مل گیا تھا، اور وہ بھی پہلے ہی دن۔ اس کا چہرہ شرم کی وجہ سے لال ہو گیا۔ اگر اس آدمی نے سب لوگوں کو بتا دیا کہ میں نے اس کی گاڑی کو ٹوک کر اس سے پیسے لیے تھے تو میں کیا کروں گی؟ اسے شرمندگی ہونے لگی تھی کیونکہ اب سب اسٹوڈنٹس ان لوگوں کی طرف ہی متوجہ تھے۔ دیکھو تو اب کیسے روبوٹ کی طرح ایک ہی جگہ پر جم کر کھڑی ہو گئی ہے۔ فاروق نے اس کی حالت دیکھی تو اس کا مذاق اڑاتا ہوا بولا، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ فاروق کی بات کا جواب دے سکتی۔ عالم نے اسے ایک نظر سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ اب تم کچھ لڑکیوں جیسی لگتی ہو۔ وہ اب تھوڑی سی صحت مند ہو چکی تھی۔ اس کی بات سن کر اسے اپنے گال جلتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ اس نے شکایتی نظر عالم شاہ پر ڈالی، مگر اب وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ یہاں سے جاؤ، اسے اس کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔
تو وہ فوراً ہی بھاگ کر اپنی کلاس میں چلی گئی۔ پہلا دن تھا اس لیے اسے کلاس ڈھونڈنے میں کافی مشکل پیش آئی تھی۔ پوری کلاس میں وہ اسی انسان کے بارے میں ہی سوچتی رہی تھی۔ جب سر نے اسے سوچوں میں گم دیکھا تو اسے کھڑا کر کے اس سے سوال کر دیا۔ وہ بے وقوفوں کی طرح اپنے سر کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ بی بی، اگر آپ ہوش میں ہیں اور اسی دنیا میں ہی موجود ہے تو مجھے بتا دیں کہ اس سوال کا کیا جواب ہے۔ سر نے دوبارہ سے اونچی آواز میں کہا تو اس کے وجود کو ایک جھٹکا لگا۔ اسے اندازہ ہوا کہ وہ عالم شاہ کے پاس نہیں بلکہ ایک کلاس میں موجود تھی جہاں پر سر اسی سے ہی اس کو کوسچن کر رہے ہیں۔ اس کے پہلو میں ہی ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس سے اس کی صبح ہی دوستی ہوئی تھی۔ اس نے اس لڑکی سے سوال پوچھا اور پھر فر سر کے سوال کا جواب دے دیا۔ سب لوگ ہی حیران رہ گئے تھے مگر کوئی بھی نہیں جانا چاہتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ سامنے بیٹھی لڑکی کے نوٹس کو پڑھ کر سنا رہی تھی جس نے سر کی بات نوٹ کی ہوئی تھی۔ سر بھی اس کی چالاکی کو نہ سمجھ سکے تھے اس لیے مایوس ہو کر اسے بٹھا دیا تھا۔ یار تم تو بہت لائق ہو، جویریہ نے اس کو سراہتے ہوئے کہا تو وہ دھیمے سے انداز میں ہنس دی۔ لائق کہاں پر ہوں، بس چیڑ ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ میں تمہاری بات سمجھی نہیں ہوں۔ چھوڑو، سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی اور اس کو اپنے ساتھ لے کر کینٹین میں چلی گئی۔ اچانک ہی اس کی نظر سامنے والی ٹیبل پر پڑی جہاں پر عالم شاہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بار بار نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھتی تھی۔ 2-3 بار عالم کا بھی اس کے ساتھ کنٹیکٹ بنا تھا۔ اسی وجہ سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی اس سے بات کرنا چاہتی ہے۔ وہ سائڈ پر جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے نور کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا کیونکہ صبح جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے بعد وہ اپنے دوستوں کے سامنے اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے دوست بھی بہت گھٹیا ہے۔ وہ اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہ کچھ بولیں گے اور پھر وہ برداشت نہیں کر پائے گا اور اس کی اپنے دوستوں کے ساتھ لڑائی ہو جائے گی۔ کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے نور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، میں آپ کے پیسے آپ کو واپس کرنا چاہتی ہوں، اس نے دھیمے لہجے میں نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا۔ آپ کون سے پیسوں کی بات کر رہی ہے؟ اس دن جو آپ سے اسکوٹی کی ریپیئرنگ کے لیے تھے۔ ارے ان کو چھوڑے، وہ تو میں بھول ہی گیا ہوں، اور ویسے بھی میں نے آپ کا نقصان کیا تھا، میں نے تو بس آپ کا نقصان بھرا ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ نہیں، وہ بہت زیادہ پیسے تھے، صرف 5,000 میں ہی میری اسکوٹی ٹھیک ہو گئی تھی، باقی سارے میرے پاس ہی پڑے ہوئے ہیں، وہ گھر پر موجود ہے، میں آپ کا والٹ کل ہی لے آؤں گی۔ اب بس مجھے بتا دیجئے کہ آپ کو کہاں پر وہ پیسے دینے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک ریسٹورنٹ کا بتاؤں گا، آپ وہاں پر آ جائیے گا۔ وہ تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی کیونکہ وہ اس سے ملنے کے لیے کیفے میں بلا رہا تھا، مگر پھر کچھ سوچ کر وہ خاموش ہو گئی کیونکہ پہلے ہی وہ بہت زیادہ گلٹ محسوس کر رہی تھی اور پھر سے کوئی بے وقوفی کر کے خود کو ایک بڑے گلٹ میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے خاموشی سے اس کی بات مان لی اور پھر اگلے ہی دن وہ اپنے لیے الماری میں کپڑے دیکھ رہی تھی۔ اس کی مایوسی کی انتہا نہ رہی کیونکہ اس کے پاس کوئی کپڑے ہی نہیں تھے، ساری ہی جینز اور شرٹس تھی۔ یہ دیکھ کر اس کا دماغ غصے سے گھوم رہا تھا۔ امی، میرے پاس کوئی ڈریس کیوں نہیں ہے؟ اس نے اپنی امی کو پکارا کیونکہ بیٹا جی، آپ نے کبھی بھی انسانوں والے کوئی کپڑے لیے ہی نہیں ہے، ہمیشہ ہی یہ اوٹ پٹانگ کے کپڑے خریدتی رہتی ہے۔ امی جان، آپ مجھے اپنا کوئی اچھا سا ڈریس دے دیں، کوئی سمپل سا، میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے جانا ہے۔ اس کی بات سن کر اس کی ماں نے آنکھیں چوٹی چوٹی کر کے اسے گھورا۔ دوستوں کے ساتھ ہی جانا ہے یا پھر کسی دوست کے ساتھ جانا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ کس طرح کی باتیں کر رہی ہے؟ وہ کنفیوز ہو گئی تھی، اس کا چہرہ شرم کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ نظروں کے سامنے ایک بار پھر سے عالم شاہ کا چہرہ گھومنے لگا تھا۔ اس کی امی اس پر زیادہ سختی نہیں کرتی تھی، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اس کی سوتیلی ماں تھی، انہوں نے ہمیشہ ہی اسے آزادی دی تھی، حالانکہ جہانگیر صاحب انہیں سمجھاتے رہتے تھے کہ لڑکی ذات ہے، لڑکی کو اتنی آزادی نہ دیا کرو، تم اس کی ماں ہو، اس پر نظر رکھا کرو، اس کے پاس بیٹھا کرو، اس کی باتیں سنا کرو۔ مگر آمنہ صاحبہ کو تو جیسے ان سب چیزوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، ان کی اپنی ہی دنیا تھی اور وہ اسی دنیا میں ہی مگن رہتی تھی۔ وہ تو سکندر کو بھی کہتی تھی کہ وہ اپنی سوتیلی بہن سے دور رہا کرے، مگر سکندر اس سے محبت کرتا تھا۔ کل سکندر کی فلائٹ تھی اور اس نے امریکہ پڑھنے کے لیے جانا تھا۔ نور بہت زیادہ اداس تھی کیونکہ سکندر کے ساتھ ساتھ فرحان بھی جا رہا تھا۔
اس کے دونوں دوستوں نے اسے دور چلے جانا تھا۔ آمنہ بیگم کو بے ساختہ اپنی بیٹی پر ترس آ گیا۔ انہوں نے اسے ایک سمپل سا پنک کلر کا جوڑا نکال کر دیا۔ اس نے وہ ٹرائی کیا تو خود کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ بلا شبہ وہ اس جوڑے میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جب وہ اس کے سامنے گئی تو عالم بھی اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ پچھلے 1 سال سے اس لڑکی پر نظر رکھے ہوئے تھا، مگر نور کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ جہاں پر بھی جاتی تھی عالم کی گاڑی اس کے پیچھے ہی ہوتی تھی۔ عالم نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اکثر تو وہ اسے اس جگہ پر بھی دیکھتا تھا جہاں پر نور اس سے ملی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بے ساختہ مسکرا دیتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نور اسے پیسے واپس کرنا چاہتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر نور کتنا عرصہ اسے یاد رکھے گی۔ اور پھر جب یونیورسٹی کے دن اس نے عالم کو پہچان لیا تو وہ دن زیادہ خوش ہوا۔ نور نے اس کا واٹ اس کے حوالے کیا تھا۔ ان دونوں میں بات چیت ہوئی تھی، دونوں نے ہی ایک دوسرے کے بارے میں تھوڑا سا جان لیا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ عالم اس کے بارے میں پہلے سے ہی سب کچھ جانتا تھا، لیکن نور پہلی بار اس کے بارے میں جان رہی تھی۔ دونوں میں دوستی بھی ہو گئی تھی۔ عالم اس سے سینئر تھا، وہ اکثر ہی نوٹس وغیرہ اس کے حوالے کر دیتا تھا اور پڑھائی میں بھی اس کی مدد کر دیتا تھا۔ جب اس کے دوست یہ دیکھتے تھے تو اس کو تنگ کرتے تھے، مگر عالم کو تو جیسے کسی چیز کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ نور یونیورسٹی میں ہی بیٹی اپنے دوستوں کے ساتھ چت اور ٹیر کھیل رہی تھی جب اس کے حصے میں ڈر آیا۔ تم عالم شاہ کو آئی لو یو بولنے پر مجبور کرو گی۔ دوست کی بات سن کر اسے لگا تھا کہ ساتوں آسمانوں اس کے سر پر اوپر آ گرے گئے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ میرا اچھا دوست ہے، تو کیا دوست آپ کا لور نہیں بن سکتا؟ جویریہ نے فوراً سے لکما دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تم نے خود ہی ڈیر چنا تھا، اب تمہیں ہماری بات ماننی ہوگی۔ اس کی بات سن کر قریب بیٹھی ان کی ایک اور دوست بھی بول پڑی۔ یار قسم سے نور، صرف ایک بار اسے اس بات پر مجبور کر دو کہ وہ تم سے اظہار محبت کر دے، قسم سے میں تمہیں دنیا کی سب سے بہترین لڑکی تصور کرنے لگوں گی۔ مجھے کچھ بھی سمجھنے کی اور تصور کرنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو، ہماری گیم کا اصول تھا کہ جو کہیں گے وہ ماننا ہی پڑے گا۔ وہ بہت بری طرح سے کنفیوز ہو گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ دوسری طرف عالم شاہ اسے پسند کرنے لگا تھا، وہ اسے محبت کرنے لگا تھا اور بہت جلد ہی اسے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ مگر ایک دن اس نے اس کی کچھ دوستوں کو بات کرتے ہوئے سن لیا۔ یار، تمہیں لگتا ہے کہ نور یہ شرط جیت جائے گی؟ یار مجھے تو پکا یقین ہے، کیونکہ دیکھو عالم پہلے ہی اس کے پیچھے پاگل ہے۔ دیکھتی نہیں ہو کیسے اس کی ایک کال پر بھاگا چلا آتا ہے؟ اسے بے وقوف بنانا تو دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے، اور نور تو ویسے بھی بے وقوف بنانے میں ماہر ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کی آپس میں کی ہوئی یہ باتیں کسی تیسرے کی زندگی برباد کر سکتی ہے۔ دوسری طرف نور نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرے گی، اور اس نے اپنے دوستوں کو بھی صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ رات کے وقت جب اس نے عالم کو کال ملائی تو وہ اس کی کال ہی نہیں اٹھا رہا تھا، اور ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی، اور پھر اچانک ہی اسے باہر سے شور کی آواز سنائی دی۔ وہ بھاگتی ہوئی گئی، لیکن زمین پر پڑے ہوئے اپنے بابا کو دیکھ کر اس کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے بابا کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی وجہ کیا ہے، مگر اس کی دنیا تباہ اور برباد ہو گئی تھی۔ اس کے بابا اسے اس پانی دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ سب سے زیادہ حیرت تو اسے اس بات پر ہوئی کہ سکندر اپنے باپ کی جنازے پر ہی نہیں آیا تھا، کیونکہ اس کی پڑھائی شروع ہو چکی تھی، اور اگر وہ واپس آ جاتا تو اس کی اسکالرشپ کینسل ہو جاتی۔ اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس کی پڑھائی تھی۔ اسے سکندر پر افسوس بھی ہو رہا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف اس کی ماں کا رویہ بھی ایک دم تبدیل ہو گیا۔ پہلے آمنہ بیگم کی زبان سے بیٹا بیٹا کہہ دینا تکتی تھی، لیکن اب ایک دم سے ہی وہ اس سے نگاہیں پھیر چکی تھی۔ وہ ہر وقت ہی اسے ڈانٹتی رہتی تھی۔ انہوں نے اس کے گھر سے باہر نکلنے پر بھی پابندی لگا کر دی تھی، اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے اس کا رشتہ شہر کے سب سے بڑے بزنس مین سے طے کر دیا، جو عمر میں اس سے تقریباً 30 سال بڑا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی دنیا فنا ہو گئی ہے۔ اس نے بہت واویلا مچایا، مگر اس کی ماں نے اس کی بات نہیں سنی۔ وہ اس وقت دلہن کے روپ میں اپنے گھر میں ہی سجی سوری بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں مولوی نے آ جانا تھا۔
وہ مسلسل اپنے رب سے دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے اس آزمائش سے نکال دے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس آزمائش میں کامیاب نہیں ہو پائے گی بلکہ جیتے جی مر جائے گی۔ اس کے بہت سے خواب بھی تھے، اس نے اپنے خوابوں کو بھی پورا کرنا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور عالم شاہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ماتھے پر بھل پڑے ہوئے تھے، نور کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا دوست اسے بچا لے گا۔ مگر جب اس نے اس کی ماں سے اس کا سودا کیا اور بدلے میں 1 کروڑ اس کی ماں کے حوالے کیا تو اسے لگا کہ کسی نے بڑی محفل میں اس کے چہرے پر ایک زوردار تمانچہ مارا ہو۔ اس کی ماں اسے ہر حال میں اپنی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی تاکہ ساری جائیداد سکندر کے نام ہو جائے۔ دوسری طرف عالم شاہ نے اپنا بدلہ لینا تھا، اسی وجہ سے اس نے اس کی لالچی ماں کو 1 کروڑ دے دیے۔ اس کی ماں کے لیے یہ رقم بھی بہت زیادہ تھی کیونکہ اس رقم کے ساتھ ساتھ اس کا اپنی سوتیلی بیٹی سے بھی پیچھا چھوٹ رہا تھا۔ جب وہ اسے لے کر اپنی حویلی میں پہنچا تو وہ اس کی طرف شکایتی انداز میں دیکھتے ہوئے بولی، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے؟ عالم کا ہاتھ اٹھا، اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا، کیونکہ تم ایک گھٹیا عورت ہو۔ میں نے تم سے محبت کی تھی، بے لوث محبت، اور تم نے بدلے میں کیا کیا؟ تم نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے تمہارے دوستوں کی ساری باتیں سن لی تھی اور پھر اس نے اسے جویریہ کے بارے میں بتایا تو اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ دیکھو، وہ ایک غلط فہمی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ عالم نے اس کی کوئی بھی بات نہیں سنی اور اسے گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا۔ پوری رات ہی وہ اس کی وحشت کی نظر ہوتی رہی۔ اس کا رو رو کر برا حال تھا مگر عالم کو اس پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دن وہ اس کے وجود کو دھتکار کر وہاں سے جا چکا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن جیسے ہی اسے کسی عورت کی طلب ہوتی تھی تو وہ اسے اپنی بستر پر بلا لیتا تھا۔ وہ اس کے کانوں میں اس قدر ذلت میں سرگوشیاں کرتا تھا کہ اس سے اپنا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہوتا محسوس ہوتا تھا۔ اس کے چہرے سے رونق ختم ہوئی چلی جا رہی تھی۔ وہ ایک زندہ لاش بن چکی تھی جس کا نہ کوئی خواب تھا اور نہ ہی کوئی جذبات تھے۔ جویریہ کو جب اس بارے میں پتہ چلا کہ اس کی عالم سے شادی ہو گئی ہے تو وہ ایک دن اس سے ملنے کے لیے، مگر عالم نے اسے راستے میں ہی روک لیا اور اس سے دوبارہ سے اسی دن کے بارے میں پوچھا۔ جویریہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ دیکھو، تم نے جو کچھ بھی سنا ہے وہ ایک غلط فہمی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے تو مجھے اسی دن ہی انکار کر دیا تھا کہ وہ تمہارے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلے گی۔ جویریہ کی ایک عادت تھی کہ جب بھی وہ کوئی گیم کھیلتی تھی تو وہ اس گیم کو ریکارڈ کرتی تھی۔ اس کے پاس وہ ریکارڈنگ موجود تھی۔ جب اس نے وہ ریکارڈنگ عالم کو سنائی تو وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ اسے اپنا جسم سناٹے میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ تو کیا وہ ایک لمبے عرصے سے اپنی محبت کو ایسے گناہ کی سزا دے رہا تھا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا؟ اس نے بے ساختہ خود سے سوال کیا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں گیا جہاں پر وہ بے حال زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ فرش پر خون پھیلا ہوا تھا، اسے خون کی الٹیاں ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر عالم کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اسے اپنے بازو میں سمیٹ کر ہسپتال لے کر گیا مگر اس کی حالت سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ کسی چیز کی مسلسل ٹینشن لینے کی وجہ سے اس کے برین میں ٹیومر پیدا ہو گیا تھا اور اب وہ ٹیومر پھٹنے کا اندیشہ ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے اور اس کی جان جا سکتی ہے۔ ہمیں بہت جلد ایک بڑا آپریشن کرنا ہوگا۔ اگر وہ آپریشن کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ کی بیوی زندہ بچ جائے گی، لیکن اگر وہ آپریشن فیل ہو جاتا ہے تو ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں۔ عالم کو زندگی میں پہلی بار اپنے دل میں شدید تکلیف اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس وقت اسپتال کے کوریڈور میں جائے نماز بچھائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور اپنے رب سے اپنی بیوی کی صحت کی دعائیں مانگ رہا تھا، اور شاید اس کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت تھا۔ آپریشن کامیاب ہو گیا تھا، وہ زندہ بچ گئی تھی۔ جیسے ہی اسے ہوش آیا اس کی نظر عالم پر پڑی جو اس کے پہلو میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مضبوطی سے نور کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور اس کے ہاتھوں پر سر رکھ کر رو رہا تھا۔ عالم، اس نے دھیمے لہجے میں پکارا تو وہ بے ساختہ بولا، جی عالم کی جان۔ عالم، اپنا سب کچھ تم پر قربان کر دے، مجھے معاف کر دو۔ وہ ایک بار پھر سے اس سے معافی مانگنے لگا۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ میں جانتی تھی کہ جب کل آپ پر حقیقت کھلے گی تو آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ میں بس اب اپنی زندگی میں کوئی بھی ٹینشن نہیں لینا چاہتی ہوں۔ میں آپ کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے ایک عزت بھری اور پرسکون زندگی دیں گے۔ اس نے ایک امید سے عالم سے پوچھا،
تو عالم نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اور موقع دیا تھا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ کبھی بھی اس لڑکی کی آنکھ میں آنسو نہیں لائے گا۔ جہاں تک نور کی ماں کا سوال تھا تو اس نے اپنی ماں کو بھی معاف کر دیا تھا۔ اسے دولت کی کبھی بھی طلب نہیں رہی تھی، اور ویسے بھی اب اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی ناول یہاں تک تھی۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔